والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اصحاب نبی پاک کو حق نے کیا جگر دیا. اصحاب نبی پاک کو حق نے کیا جگر دیا. ہر کسی نے بے حد مال و زر دیا. کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کسی نے ثلث تہائی مال، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا سب لا کے دھر دیا. اسلامی مہینوں میں ماہ جمادی الثانیہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل جانشین رسول صاحب الغار والمزار افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات کا واقعہ پیش آیا. اسی مناسبت سے ماہ جمادی الثانیہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی عظمت و رفعت اور آپ کے مناقب پہ گفتگو کی جاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل اور آپ کی لاتعداد خصوصیات میں آپ کے عظیم
درجات میں جو سب سے نمایاں پہلو آپ کی حیات طیبہ کا سب سے روشن پہلو، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا خصوصی جوہر، وہ خصوصیت اور وہ جوہر جو کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہوا، اور آپ کی حیات طیبہ کا وہ روشن ترین پہلو ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب میں وہ سب سے پہلے درجے پہ، اول نمبر پہ ہے۔ اسی پہ میں نے کچھ عرض کرنا ہے۔ جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی روشن پہلو اور وہ خصوصی جوہر جو سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا، اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ روشن پہلو کیا ہے؟ وہ خصوصی جوہر کیا ہے؟ اس کو ہم اپنے آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، مصاحبت رسول، معیت رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی معیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جیسی وحدت اور مشابہت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہی ہے، حاصل ہوئی ہے۔ یہ مصاحبت، یہ معیت سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ کا وہ روشن ترین پہلو ہے۔ اس پہلو میں صدیق اکبر سب سے بڑھ کے ہیں۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صدیق اکبر کو حاصل ہوا، اور جس طرح کی معیت ابو بکر کو حاصل ہوئی، جس طرح کی یگانگت اور وحدت اور مشابہت اور موافقت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی، پوری جماعت صحابہ میں کسی کو وہ مصاحبت اور وہ معیت حاصل نہیں ہوئی۔ اور یہ صرف میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، صدیق اکبر تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ یہ جو صاحب کا لفظ ہے اور یہ جو مصاحبت کا لفظ ہے، یہ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف سیدنا صدیق اکبر کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ یہ مصاحبت اور یہ صاحب، یہ لقب صرف صدیق اکبر کے لیے حاصل ہے۔ صدیق اکبر کے علاوہ قرآن نے کسی بھی صحابی کو صاحب کے لفظ سے نہیں پکارا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر مصاحبت رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام صحابہ سے بڑھ کے ہیں، اور یہی صدیق اکبر کی سیرت کا سب سے روشن پہلو ہے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب غار میں اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ اور آگے سنیں، لا تحزن، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، ابو بکر غم نہ کر۔ ابو بکر تم دیکھ رہے ہو کہ تعاقب کرنے والے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ ابو بکر تم دیکھ رہے ہو، ان کے پاؤں تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ ابو بکر ان کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ لا تحزن، کوئی غم نہ کر، پریشانی
اور کسی قسم کا غم کا اظہار نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو معنا کا لفظ ہے، اسی سے میں نے دو لفظ منتخب کیے، اذ یقول لصاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت، ان اللہ معنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، مصاحبت رسول، معیت رسول سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کا روشن ترین پہلو ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کی دیگر آیات پہ غور کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا معنا یہ کتنا عظیم لفظ ہے جو صدیق اکبر کی عظمت کو اور معیت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عظیم نبی کا ذکر فرمایا، اس کی قوم کا ذکر فرمایا، اس نبی پہ ایمان لانے والوں، گویا اس نبی کے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ وہ نبی کون ہیں اور اس پہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ عظیم نبی، اولو العزم نبی، جلیل القدر نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اور اس وقت کے اپنے صحابیوں کو، اہل ایمان کو لے کے جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور فرعون کی بستی سے نکل رہے ہیں، مصر سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مشرقین، جب صبح کا وقت ہوا، فرعون کی فوجوں کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو مصر چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور مصر سے نکل گئے ہیں، فَأَتْبَعُوهُمْ، انہوں نے پیچھا شروع کر دیا اور چلتے چلتے فرعون کی فوج موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک پہنچ گئی۔ پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے صحابہ ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ فلما تراءى الجمعان، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، نظر آنے لگے، قال اصحاب موسیٰ، وہاں بھی دیکھیں اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابی کہنے لگے، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے، اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے موسیٰ، اگر ہمیں ایسے پکڑوانا تھا تو مصر ہی میں رہنے دیتے۔ اے موسیٰ کہاں جائیں گے؟ پیچھے جائیں، فرعون کی فوجیں ہیں، آگے جائیں، دریا کی موجیں ہیں، اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے، کہنے والے اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابی ہیں۔ موسیٰ کے صحابی کہتے ہیں انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں پکڑے جاؤ گے، فرعون کی فوجیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ کلا ان معی ربی، لوگوں میرے صحابیوں فکر نہ کرو، نہیں پکڑے جاؤ گے۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے اپنے رب کی معیت حاصل ہے اور میری معیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑوائیں گے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہاں اذ یقول لصاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی سے فرماتے ہیں لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ کی معیت ابو بکر مجھے حاصل ہے، ابو بکر اللہ کی معیت ایسے تجھے بھی حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح صحبت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ساتھ صدیق اکبر کو حاصل ہوا اور کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جوہر اور یہ خصوصیت اس قدر اور اتنی قوت کے ساتھ عطا فرمائی تھی، بعض مرتبہ دیکھنے والوں کو شبہ ہو جاتا تھا، انجان پہچان نہیں سکتے تھے۔ صدیق اکبر نبوت کے رنگ میں ایسے رنگے جا چکے تھے، صدیق اکبر ایسی صحبت اور ایسی معیت حاصل کر چکے تھے، دیکھنے والے شبہ میں پڑ جاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس موضوع پہ ذرا غور فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے، پورے مدینہ میں ہلچل مچ گئی۔ جاء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جاء رسول اللہ، اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ پورے مدینے والے جوک در جوک، فوج در فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور سنیں، انصار مدینہ میں بہت سے انصار وہ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ صدیق اکبر کو دیکھا، پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ ایسی وحدت، ایسی معیت، ایسی مشابہت حاصل ہو گئی تھی، انجان پہچان نہیں سکتے تھے نبی کون ہے اور صدیق کون ہے، نبی کون ہے، اس کا ساتھی کون ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انجان انصار صحابہ کئی ایسے تھے، حاضر خدمت ہوتے، پہلے صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے، صدیق اکبر سے دست بوسی کا شرف حاصل کرتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیتے، اس لیے کہ مشابہت، موافقت، مماثلت ایسی تھی۔ صدیق نبوت کے رنگ میں رنگے جا چکے تھے، انجان آدمی پہچان نہیں سکتا تھا نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ تو انجان آدمی پہلے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام لینے کی بجائے صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے ہیں، اور بعد میں صدیق اکبر سے مصافحہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے تھے، اور جو صحابہ کرام پہلے دیدار کر چکے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے، لیکن خاموشی ہے، کسی کو بتایا نہیں جا رہا۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کو دور فرمایا۔ روایات میں آتا ہے، جب دھوپ اوپر پڑی، سورج چڑھا، سورج کی تپش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑنے لگی، صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اپنی چادر تانی اور چادر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کر دیا۔ جو ہی سایہ کیا، امام بخاری فرماتے ہیں فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، اس وقت انجانوں کو پتہ چلا کہ نبی تو یہ ہے، صدیق یہ ہے، آقا یہ ہے، غلام یہ ہے۔ صدیق اکبر نے چادر تان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا اور لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو مصاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر کو حاصل ہوئی ہے، جو معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر کو حاصل ہوئی ہے، کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور یہ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا میں نے حوالہ دیا، بخاری شریف کی روایت پڑھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان یاد رکھیں۔ علی بن ابی طالب فرماتے تھے اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا وسمتا وخلقا،
لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی رحم دلی میں اور آپ کی محبت میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ مشابہت رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ چیزیں جو غیر اختیاری چیزیں ہیں، اللہ نے غیر اختیاری چیزوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت، مشابہت عطا فرما دی تھی۔ جو انسان کے دائرہ کار سے امور باہر ہیں، ان امور میں بھی صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جن کو آپ کی معیت حاصل ہے۔ یہ جو والذین معہ کا لفظ ہے، اس سے بھی تمام مفسرین نے بیان فرمایا کہ والذین معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہے معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی وجہ سمجھ لیں اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور مصاحبت صدیق اکبر کو کیسے حاصل تھی۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، لوگوں میں، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہی مٹی سے تخلیق ہوئی ہے۔ جس مٹی سے میرے وجود کی تخلیق ہوئی، اللہ نے اسی مٹی سے ابوبکر کے وجود کی تخلیق فرمائی، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے عمر کے وجود کی تخلیق فرمائی۔ یہ من تربۃ واحدہ، یہ وحدت، یہ معیت سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کے صدیق اکبر کو حاصل ہوئی۔ اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور حکم بھی ہے کہ جب کسی میت کی قبر پہ مٹی ڈالنے لگو تو مٹی ڈالتے وقت پہلی لب بھرو، بک بھرو، کہو منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسری لب ڈالتے ہوئے فیہا نعیدکم، اس میں ہم تمہیں دوبارہ لٹا دیں گے، اور تیسری لب ڈالتے ہوئے پڑھو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی مٹی جہاں سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی مقام پہ انسان کی قبر بنوا دیتے ہیں، وہی انسان دفن ہو جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی غار میں، آج بھی مزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے ساتھ ہیں کہ جس تخلیق سے نبوت کا، جس مٹی سے نبوت کے وجود کی تخلیق ہوئی ہے، اسی مٹی سے صدیق اکبر کے وجود کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صدیق اکبر کی حیات طیبہ کا روشن ترین پہلو، سب سے نمایاں پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت اور موافقت ہے، اور یہ پہلو وہ ہے جو کسی بھی صحابی کو اس قدر حاصل نہیں ہے۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ العزیز کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر صحابی کی بدگمانی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔